الغر المحجلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر رفیع المرتبت حضرت سالار کارواں محتمم صاحب، ہمارے حضرت مفتی صاحب، دیگر اکابر اساتذہ کرام، پیارے بھائیوں، میرے دوستوں اور فضلائے عظام، واقعتاً یہ نشست بہت ہی ذمہ داری کی، اہمیت کی، بلکہ یہ کہیے کہ احساس پیدا کرنے کی مجلس ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں جس کو ایک اچھا خاصا عرصہ بیت گیا، نبض شناسی کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے تو بڑھاتا ہوں کہ متاع کارواں تو جاتا رہا. پھر اور تھوڑی سی ترمیم کروں، ارباب علم بدیع کی اجازت کی بنیاد پر کہ مگر کا لفظ اقبال کے شعر میں نہیں ہے. کارواں کے دل سے احساس زیاں، اور ایک لفظ بڑھا دوں، تک جاتا رہا. مگر کارواں کے دل سے احساس زیاں تک جاتا رہا. احساس یہ کسی قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہوا کرتا ہے، اور ابن قیم جوزی علیہ الرحمہ کی تصریح کے بموجب احساس ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کے باوجود مقام اجتباء تک پہنچایا تھا، اور ادھر ابلیس کو تا دم، بقول محققین کے تا آخر دم احساس نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، اس لیے وہ راندہ درگاہی ہوتا رہا. ابن قیم نے اس کو کھولا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا یہ سبب عطا بن گئی. کیوں؟ انہیں احساس ہوا. پہلی بات جو میں اس اجلاس کے حوالے سے، چونکہ ہم نحن رکاب سفینۃ واحدہ، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی کمزوریوں، اپنی خامیوں اور اپنی گرفت کی کمزوری کا ذمہ دار قوم کو نہ بناتے ہوئے اور نہ بتاتے ہوئے اپنے آپ کو ہی اس کا ذمہ دار بنائیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جملہ ادیان سماویہ کا خلاصہ دو چیزوں میں ہے: معرفت نفس اور معرفت رب. اس میں انہوں نے معرفت نفس کو مقدم کیا ہے. معرفت نفس کا مطلب ہمارے متصوفین علماء ارباب بصیرت کے یہاں وہ ہے
جو قرآن کریم نے معرفت نفس کو سمجھایا ہے، سائنس کے حوالے سے بھی اور آفاق میں غور و تدبر اور تفکر کے حوالے سے بھی، کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ وفی انفسہم کیوں؟ حتی یتبین لہم انہ الحق. اور جیسے سورہ ذاریات میں آیا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، معرفت نفس. اور بعض مفسرین نے بہت پتے کی بات لکھی ہے کہ پہلے پارے کے آخری رکوع کی پہلی ہی آیت میں بڑا بنیادی نقطہ قرآن کریم نے سمجھایا ہے. ذرا ہمارے فضلاء اور ہمارے طلباء کی خاص اس کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں. ہم لوگوں کو جو شریعت دی گئی ہے، اس شریعت کا لقب ہے ملت ابراہیم، بدلیل قول اللہ تعالی ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، وبدلیل قول اللہ تعالی وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا. تو شریعت محمدیہ کا لقب ہے ملت ابراہیم، اور ملت ابراہیمی کی پیروی، اس کا مدار اور اس کا مبنا معرفت نفس کو بتایا گیا ہے، اور عدم معرفت کو ملت ابراہیمی سے اعراض کی وجہ بتایا گیا ہے. خدا کرے ہم سمجھ رہے ہوں. میں نے حوالہ تو دیا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے، چونکہ کوئی فقہی یہاں ہمیں استنباط اور استخراج نہیں کرنا ہے کہ اس بحث میں جائیں کہ مفہوم مخالف معتبر ہے یا نہیں ہے، نصوص میں ہے، عبارات فقہیہ میں ہے وغیرہ. یہاں تو ایک تذکیری اور ارشادی، بلکہ اور اچھا لفظ استعمال کروں توجیہی بات ہے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ملت ابراہیمی سے، جسے ہم کہیں گے شریعت محمدیہ سے، اعراض، کنارہ کشی اور عدم عمل وہی کرتا ہے جس میں معرفت نفس نہ ہو. معرفت نفس کے نہ ہونے کو ہی سفیہ نفس سے تعبیر فرمایا گیا. اور جلالین آپ حضرات نے پڑھی ہے، صاحب جلالین نے واقعتاً اس کی جو تفسیر جس لفظ کے ساتھ کی ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے بہت بڑا مقام رکھتی ہے کہ الا من سفیہ نفسہ ای استخف بہا، کہ جس نے اپنے آپ کا استخفاف کیا، جس نے اپنے آپ کے مقام کو نہیں سمجھا، تو وہ اعراض تک پہنچے گا ملت ابراہیمیہ سے. وہ شریعت محمدیہ سے قولاً اور عملاً روگردانی چلا جائے گا، کرتا ہوا. اس لیے پہلی بات مجھے اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ کہنی ہے، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ وہی بات ہے جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. ہم لوگ اس وقت بے سمت مسافر ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کس ڈگر پر چلے جا رہے ہیں. ہم نے فراغت کے بعد اپنے کاموں کو ملازمت سمجھ رکھا ہے. ہم نے فراغت کے بعد اپنے کاموں کو ڈیوٹی اور جاب سمجھ رکھا ہے. تھوڑی سی کوتاہی بعض دیار افتاء سے بھی ہوئی ہے. اپنوں میں بیٹھے ہیں تو بات کر رہا ہوں. بعض دیار افتاء سے بھی کوتاہی ہوئی. اکیلے چھوٹوں کا قصور نہیں ہے. ذرا دل کھول کر بات کروں گا چونکہ میں نے اپنے آپ کو یہاں اپنا ہی پایا گزشتہ کل سے، اس لیے تھوڑا دل کھول رہا ہوں.
یہ جو مستاجر اور عقد اجارہ اور اساتذہ کرام کو بھی اجیر خاص کے تحت لا لیا گیا، وہ چاہے کسی ضرورت کے تحت ہو، مجھے اس میں کوئی کلام نہیں کرنا ہے، لیکن یہ جو قلم سے فتوے بعض جگہوں سے نکلے، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں سے اس کی تائید ہوئی، لیکن بعض جگہوں سے نکلے کہ اساتذہ اور مدرسین اجیر خاص ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا اور القلم احد اللسانین، تو چاہے کہ نص کی بنیاد پر ہو اور عبارت فقہیہ کی بنیاد پر ہو، اس نے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اجارے کا تصور پیدا کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ خارجی محنتیں، اضافی محنتیں، اور وہ للہیت اور وہ خشوع اور وہ تواضع، یہ سب دھیرے دھیرے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں ایک واقعہ سناؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ محتمم صاحب جن کے ساتھ کئی لمبے لمبے گھنٹے بیٹھ چکے ہیں، انہوں نے گزشتہ کل اس کی وضاحت کی، تب مجھے پتا چلا ہمارے اساتذہ کے سرخیل، ہمارے استاد الاساتذہ، ہمارے خود استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے سالہ سال تک شیخ الحدیث بھی رہے اور ناظم تعلیمات بھی رہے، اور حضرت کے مستقل مناقب محامد ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے اور بلاغت کے خلاف بھی ہو جائے گا، وہ مجھے اصل اس موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے سنانا ہے۔ حضرت فلاح دارین کے ناظم تعلیمات تھے، اس زمانے میں ابھی زیروکس مشین بھی نہیں آیا تھا، چہ جائے کہ پرنٹر آیا ہو، وہ کاربن پیپر تھا، اور اس زمانے میں ترکیسر مدرسے میں کم از کم 15-17 بچے تو ایک ایک درجے میں ہوتے تھے، امتحان کے پرچے بنانے ہوتے تھے، اساتذہ تو بھیج دیتے تھے لکھ کر، اب ناظم تعلیمات صاحب اپنے ہینڈ رائٹنگ سے اس کی کاپی کرتے تھے۔ اب جو کاربن پیپر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 کاپی بنا سکتا ہے، اگر وہ ہائی کوالٹی کا کاربن پیپر وہ چندہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو 1 سے 2 کاپی بنتی تھی۔ اب اگر 15 طلبہ ہوں تو ایک کتاب کے پرچے کو کتنی مرتبہ لکھنا پڑے گا؟ 5 مرتبہ، اور ایک درجے میں اگر 5 سے 6 تحریری امتحان کے پرچے بنانے ہوں تو الامان والحفیظ۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا رات میں 1 بجے بیٹھ کر لالٹین کی روشنی میں پرچہ لکھ رہے تھے، لائٹ چلی گئی تھی، ایک استاذ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ میں آپ سب فضلائے کرام سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آگے۔ کچھ لوگ ایسے شریر ہوتے ہیں جو نہ کام کرتے ہیں نہ کام کرنے دیتے ہیں، بلکہ ایسے کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ ایک استاذ تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن تھے، انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، بجلی نہیں تھی، اس لیے وہ باہر نکل پڑے۔ دفتر والے راستے کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا دفتر میں کچھ لالٹین جل رہی ہے، وہ گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت مولانا پرچہ لکھ رہے تھے اور پسینے میں شرابور تھے، بنیان پہنے ہوئے تھے، اس لیے کہ پسینہ بہت تھا، رات میں خلوت تھی، تو انہوں نے جا کر یہی کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پرچہ بنا رہا ہوں۔ کہ تمہاری ڈیوٹی کا ٹائم تو شام کو 5 بجے ختم ہو گیا، کیا ضرورت ہے اتنی رات میں پرچہ لکھنے کی؟ کون مدرسہ اس کی تنخواہ دے رہا ہے؟ تب تک ابھی وہ مستاجر اور اجیر کا فتویٰ بھی نہیں نکلا تھا۔ ہاں، کیا ضرورت ہے یہ ابھی پرچہ لکھنے کی، اور یہ کیا ہے، اس کی تنخواہ تھوڑی ملتی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ مولانا ذوالفقار صاحب نے جو جواب دیا یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ واقعی کیا شاندار جواب دیا۔ اگر ہمارے سب فضلا بشمول میں بھی اس جواب کو اپنا لے تو انشاءاللہ کام کرنا آسان ہوگا۔ فرمایا 5 بجے تک تو میں ڈیوٹی بجا لاتا ہوں جس کی تو تنخواہ ملتی ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی تو مجھے کچھ کرنا چاہیے، جو یہ میں کر رہا ہوں یہ میں آخرت کے لیے کر رہا ہوں۔ لہذا میرے پیاروں، میرے فضلائے کرام، یہ نہ سمجھیں
کہ ہمارا وقت 11 بجے ختم ہو جاتا ہے، ہم درسگاہ چھوڑ کر اب جا رہے ہیں، ہمارا وقت مغرب کے بعد کی ڈیوٹی کا ہے، ہم عشاء کے بعد طلباء کو کیوں وقت دے؟ نہیں، ایسا آدمی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتا رہی ہے، ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اور اس کے بعد کی آیت پر غور کیجئے، شیخ الاسلام ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی دنیا میں ربط بین الآئی کے باب میں ایک انفرادی اور امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہر مفسر کا اپنا ایک امتیاز ہے، اگرچہ تفسیر سب نے کی لیکن ہر ایک کی تفسیر میں ایک امتیازی رنگ ہے۔ میں نے اپنے محدود مطالعے میں پایا کہ شیخ الاسلام ابو سعود علیہ الرحمہ کے یہاں جو ربط بین الآئی اور ربط بین السور کھولا جاتا ہے وہ واقعتاً قابل ستائش ہے۔ انہوں نے جو لکھی وہ بات بھی سناتا ہوں اور اس آیت سے کیا اخذ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ دیکھو علماء کرام، ملازمت ایک الگ چیز ہے اور خدمت الگ چیز ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو نیچے اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں خادم، صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہر ایک اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے۔ مثلا میں لکھتا ہوں خادم جامعہ کل ہوا، یا کبھی لکھتا ہوں خادم الحدیث الشریف، یا بعض لوگ لکھتے ہیں خادم الطلبہ، جو بھی لکھتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے، خدمت کی اجرت کبھی مانگی جا سکتی ہے کیا؟ خدمت پر اجرت کبھی نہیں مانگی جا سکتی۔ خدمت تو ایک شرف کی بات ہے، اسی لیے وہ فارسی کے شاعر نے خدمت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مجھے بات یاد آئی کہ منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت عزوب شناس، یہ احسان مت جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، اس کا احسان سمجھو کہ اس نے خدمت کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا۔ ہم لوگ انتخاب خداوندی والے لوگ ہیں، اور یہ 22ویں پارے میں آیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سلیکشن کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور اصطفاء اس کا مادہ اشتقاقی ہے، صفون۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صفوت العباد، ہمیں صفوت البلاد، یہ سب کے ساتھ اٹھایا۔ اور سنیے، الیکشن جو ہوتا ہے نا وہ بے اعتمادی کی بنیاد ہی پر ہوتا ہے، اور سلیکشن خوش اعتمادی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ الیکشن بے اعتمادی کی بنیاد پر ہوتا ہے، ورنہ الیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے، کس کو چن کر لانا چاہیے، کس کو بٹھانا چاہیے، تو پھر رائے معلوم کی جاتی ہے۔ اور سلیکشن میں تو اپنے اعتماد کا اظہار کر کے سر پر تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر حسن ظن کی بنیاد پر اعتماد کیا، اپنی کتاب و سنت کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں دی، اور مزید برآں آپ نے اپنے اساتذہ سے اور اپنے بڑوں سے سنا کہ علم کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ فراغت کے بعد کتاب و سنت کا تمسک قولاً و عملاً حاصل ہو جائے۔ آپ سب یہاں تشریف فرمائے، ہر ایک ہمارا قابل قدر فاضل ہے جو اپنے اپنے میدان میں زبردست کام کر رہا ہے۔ مکتب پڑھانے والے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی کمزور کام کر رہے ہیں، بقول ہمارے حضرت وستانی دامت برکاتہم کے کہ یہ مکاتب کے اساتذہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ تو مضبوط کر رہے ہیں، یہ قابل بنا رہے ہیں، یہ قابل بنا رہے ہیں، تب جا کر وہ طالب علم یہاں آ کر بڑوں کے سامنے بیٹھ کر باتیں سمجھنے کے لائق بن پاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سلیکٹڈ پرسنز سمجھیے۔ اور وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ورثہ ہیں، ٹھیک ہے ورثہ ہیں، تو حضور کی سیرت کو کیا بیان فرمایا؟ ما اسألکم علیہ من اجر۔ اور نحو سے شغف رکھنے والے علماء ضرور جانتے ہوں گے کہ نکرہ کے اوپر اگر مین آ جائے تو نحوی اعتبار سے اگرچہ وہ حرف زائد ہو، لیکن بلاغی اعتبار سے وہ ازدیاد فی المعنی کا کام دیتا ہے، وہ معنی کے اندر زیادتی پیدا کرتا ہے۔
اب ترجمہ ہو جائے گا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے رتی برابر بھی اجرت نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور میرے اندر تکلف نام کی چیز ہی نہیں۔ اور کسی نے تو بہت اچھا لطیفہ لکھا ہے کہ باب تفعل میں خود تکلف کا معنی ہے اور تکلف خود باب تفعل سے آیا ہے، تو تکلف در تکلف ہو گیا کہ مجھ میں بتکلف بھی تکلف نہیں، میری افتاد طبیعت، میری سرشت یہ بے تکلف ہے۔ ہم علماء ورثۃ الانبیاء ہیں تو ہماری طبیعتوں میں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے، ہم اجرت کے خواہاں نہ ہوں۔ یہ بات اور ہے کہ جب ہم قوم کے ذمہ داروں میں بیٹھتے ہیں تو انہیں للکارتے ہیں، آپ فکر نہ کریں کہ ہم ایک طرفہ بات کرتے ہیں۔ جب ہم ذمہ داروں میں، ٹرسٹیوں میں اور ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، ہم انہیں للکارتے ہیں، ہم انہیں سینہ تان کر جو انہیں کہنے کا ہے وہ انہیں کہتے ہیں۔ لیکن آپ سب یاد رکھیے، ہم نے یہ جو پڑھنے پڑھانے کا کام اپنے ذمے لے لیا ہے، لے کیا لیا ہے، ہمیں سپرد کر دیا گیا ہے، اس کی کبھی بھی اجرت کے ساتھ میچورٹی ہے ہی نہیں۔ اور حنفی فقہ میں تو اس میں سب سے زیادہ تشدد ہے، حنفی فقہ میں اس میں سب سے زیادہ تشدد ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب نے قرآن شریف پڑھا، یاد کیا اور انہوں نے وہاں سے سمجھا۔ جب انہوں نے تکمیل قرآن کیا تو وہاں کے عرف کے مطابق، جیسے اپنے ہندوستان کا عرف ہے، کپڑے پیش کرتے ہیں حافظ صاحب کو، استاذ کو، اور کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا تجربہ ہے کہ جب کبھی جموں کشمیر میں آؤ تو اخروٹ کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، جہاں جہاں کا جو عرف ہو۔ تو وہاں انہوں نے ایک تلوار پیش کی یا نیزہ پیش کیا اپنے استاذ کو، وہ صحابی تھے۔ دیکھو اپنے بڑوں سے مربوط رہنا بھی اس میں آ جائے گا، اپنے بڑوں سے کیسے مربوط رہا جائے۔ اور میں تو عجیب بات کر رہا ہوں، ذرا توجہ دیجئے اس پر۔ صحابہ کرام کو ایک طرف تو فرمایا جا رہا ہے، بہت زبردست بات سنا رہا ہوں، خاص توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ صحابہ کرام کو مینار علم، منبع علم اور انہیں مشعل رشد و ہدایت یہ حضور نے فرمایا۔ اصحابی کالنجوم، حضور خود فرما رہے ہیں، یعنی وہ تو لوگوں کے لیے ہادی ہیں، لیکن وہ اپنے نجی مسائل میں بھی حضور سے ربط کرتے تھے، حضور سے رجوع فرماتے تھے۔ چنانچہ جب وہ قرآن ختم کرنے والے ایک صاحب نے وہ صحابی کو تلوار پیش کرنا چاہی تو وہ صحابی فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور فرمایا، اللہ کے رسول، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، کیا میں اسے قبول کروں؟ کیا یہ ہدیہ میں قبول کروں؟ حضور کے جو الفاظ ہیں ابو داؤد شریف میں، ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ کا ایک طوق پہنایا جائے تو قرآن کریم کے ختم پر اس کو قبول کر لو۔ حالانکہ صحابہ کرام کے اخلاص کی گواہی یہ قرآن کریم نے دی، اور عظمت صحابہ پر اگر بولنے بیٹھے تو وہ ایک مستقل منچ ہو جائے گا، لیکن یہ بولتا جاؤں اس لیے کہ ہمارے کچھ فضلاء کو تھوڑا سا مواد بھی اس میں سے نکالنا آسان ہوگا۔ آج کل صحابہ پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں اور بلا وجہ بولا جا رہا ہے کہ صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں ہیں اور صحابہ سے بھی خطائیں ہوتی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ ارے میرے پیارے فضلاء کرام، قرآن کریم صحابہ کے باب میں تو کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ خاموخواہ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ میں بھی کچھ ایسے تھے اور نعوذ باللہ وہ عقل کے باردان ہیں، انہیں مال خولیہ کی بیماری لگ گئی ہے اور وہ بے لگام جانور بن چکے ہیں اپنے بڑوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ وہ تو بڑوں کے ہوتے ہوئے بھی بے لگام تھے، لیکن شرما شرمی میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے تھے، لیکن اب تو ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک نے لکھا ہے کہ اس کو بڑوں کے پیچھے لگایا،
جب اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بڑوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور ہم سب کے بڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کی عظمت کیا ہوگی کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کی زبان کا نہیں صرف تحریری اور تقریری امتحان نہیں بلکہ ان کا اندرونی امتحان لیا، اور وہ امتحان بھی تقوی کا لیا، اور جو کچھ ان سے ما سبق میں ہو چکا تھا اس کے بعد میں فرمایا لہم مغفرۃ، اور آنے والی زندگی کے اعتبار میں فرما دیا کہ وہ اجر عظیم، یہ دونوں باتیں فرما دی۔ لیکن وہ صحابہ ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کرتے تھے۔ ہمارے آج کے فضلاء میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے، ہم اپنے بڑوں سے مربوط نہیں رہتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ملفوظ کئی دفعہ سوشل میڈیا پر گھمایا جاتا ہے کہ مستقل بالذات یہ مستقل بذات ہوتا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے رجوع کریں، بالخصوص ہمارے وہ علماء جو دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً حضرت مفتی صاحب کے پاس، معتمین صاحب کے پاس، اور اپنے وہ رفقا جو بڑے بڑے شہروں میں کام کرتے ہیں ان کے پاس آ کر بیٹھے، ایک دو دن گزارے، گپ شپ کے لیے نہیں بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ امت میں اس وقت کون سے فتنے پنپ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے کان الناس یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، کہ لوگ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر ہی خیر کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے، اور میں حضور سے شر کے بارے میں اور فتنوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ ایک بات اور کہہ دوں، ہمارے فضلاء، ہمارے یہ ائمہ اور ہمارے یہ مکاتب کے جتنے بھی مدرسین ہیں، درد دل سے کہتا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں علامات قیامت کو اب تعلیماً پڑھ پڑھ کر سنائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ کتاب الفتن پڑھ پڑھ کر سنائیے، اس کا اردو میں بھی کسی قدر مواد ہے اور عربی میں تو بہت مواد ہے۔ اس دور کی سب سے اہم ضرورت ہے کتاب العقائد اور کتاب الفتن کی طرف اخص الخصوص توجہ دلانا، اور عقائد کے باب میں شارٹ اینڈ سویٹ مالا بد منہ کا جو کتاب العقائد ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور حضرت نے نام بھی ایسا ہی رکھا ہے مالا بد منہ، اس کو صرف لوگوں نے مسئلے کے اعتبار سے نام کے ساتھ لگا دیا، جبکہ اس کا کتاب العقائد بڑا مضبوط ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کریں، میرے تو دل کی چاہت ہے خدا کرے کہ ان فضلاء میں سے کوئی تیار ہو اور اس کتاب العقائد کا کشمیری زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں میں اس کو تقسیم کرو، اس لیے کہ دیکھو عقائد کے بغیر اعمال پر کتنی محنت کی جائے، کتنی محنت کی جائے، لیکن وہ شعر وہاں بھی صادق آئے گا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ۔ یہ جیسے رجال کے کام کا ہے یہ شعر، ویسے مسائل اور عقائد کے بھی کام کا ہے۔ تو عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو عقائد کے باب میں خوب سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، دیکھو ہمارے بزرگوں نے دونوں تینوں جہتوں کا کام کیا ہے۔ سنیے گا آگے کی کام بڑی پکے کی بات سنا ہوں۔ جب کبھی اسلام کے خلاف عقلی اعتراضات ہوئے تو متکلمین کی ٹیم تیار ہوئی، ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور ان متکلمین نے عقلی اعتراضات کے جوابات عقل کے انداز میں دیے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ٹال لیا۔ اور جب کبھی روایتاً یا نقلی اعتبار سے اسلام کے خلاف اعتراضات پیدا ہوئے تو محدثین کی جماعت تیار ہوئی، اور جب اخلاق کے نام پر کسی جماعت نے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو صوفیہ کی جماعت تیار ہوئی۔ اب یہ دور جو چل رہا ہے، ہمارے بہت سے نوجوان اسلام کو عقل کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا مطالعہ وسیع کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے عقلی اعتبار سے اسلام کو سمجھایا نہیں ہے،
حضرت تھانوی کے یہاں ماشاءاللہ اتنا مواد ہے جو یکفینا۔ اشرف الجواب نامی کتاب ہمارے ہر فاضل کے پاس ہونی چاہیے، ہر مولوی کے پاس ہونی چاہیے اشرف الجواب۔ دوسری کتاب جو ہمارے ہر فاضل کے پاس ہونی چاہیے حضرت تھانوی ہی کی احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ تیسری کتاب جو ہمارے ہر عالم کے پاس ہونی چاہیے، سالانہ 2 مرتبہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ ہے حضرت شیخ کی عابدی۔ اور مجھے اور معاف کریں گے، ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کے تذکرے پڑھنا ہی چھوڑ دیے۔ تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا میلان یہ دنیا کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ صرف یہاں کی بات نہیں ہے، ابھی گزشتہ ہفتے میں حضرت مفتی صاحب ایک طالب علم کو میں نے سفر میں ساتھ لیا، دورہ پڑھتا ہے، ہوشیار بچہ ہے، شاندار قرآن شریف پڑھتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، استاد ہونے کے ناطے میں نے اس سے پوچھ لیا تاکہ میں اس کو ٹٹولوں، اور میں چاہتا تھا اس کے ذریعے طلبہ کی ذہنیت کا بھی مجھے پتہ لگے۔ تو میں نے پوچھا بیٹا آئندہ سال کا پروگرام کیا ہے؟ کہا تجارت کروں گا۔ میں نے کہا تیرے پاس ہے کیا؟ تیرا موبائل 10 دن سے گم ہو گیا ہے، تو دوبارہ موبائل لانے کی تاب نہیں رکھتا، اور تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں اور تو کہہ رہا ہے تجارت کروں گا۔ کیوں تجارت کرے گا؟ کہ بس کروں گا۔ آگے وہ اس سے بات کرتا چلا گیا، ورنہ وہ حضرت شیخ کی عابدی کی بجائے اسی کی عابدی سنانا لازم آئے گا۔ لیکن پھر میں نے اس کو ٹٹولا تو پتا چلا کہ کئی لوگوں کے اذہان ایسے بن رہے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں دیکھو، سیدھی سیدھی بات ہے، ہم نے جس علم کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا ہے، اس میں اور فاقے میں لازم ملزوم کا رشتہ ہے، اس میں اور سادگی میں لازم ملزوم کا رشتہ ہے، اس میں اور استغنا میں لازم ملزوم کا رشتہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ایک استدلال پیش کروں گا، طبیعت کوئی ہو جائے گی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال، انہوں نے کیا اچھے انداز میں اس کو سمجھایا۔ فرمایا جب قارون ٹیپ ٹاپ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اس سے اب میں بطور حاشیے کے اپنے بڑوں کی توجہ کے نتیجے میں یہ کہہ پا رہا ہوں، اللہ عالم بالصواب، کہ یہ بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے، ٹھاٹ باٹ میں بن سور کر، جوتے ایسے ہونے چاہیے، امامہ ایسا ہونا چاہیے، اور جمعہ کا خود میں بھی جانتا ہوں کہ بخاری شریف میں باب الہیئۃ للجمعہ آیا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مہنگی مہنگی صدریوں کے چکر میں پڑھنا اور فارغ ہوتے ہی تعیشات کی تلاش میں پڑھنا، اور اپنے آپ کو اپنے ان بوڑھے ہو جانے والے اساتذہ کرام کی کاپی ابھی فارغ ہوتے ہی کرنا۔ حضرت شیخ نے کتنی اچھی بات لکھی، جو اپنے بڑوں کی ابتدا کو دیکھے گا وہ راہیاب ہوگا، اور جو ان کی انتہا کو دیکھے گا وہ گمراہ ہوگا۔ جو اپنے بڑوں کی ابتدا کو دیکھے گا وہ تو راہیاب ہوگا۔ ہمارے یہاں گجراتی میں اس کو یوں کہتے ہیں، جس کو اردو میں تعبیر کر دوں، ہمارے روزے دیکھو افطاریاں مت دیکھا کرو، ہماری افطاریاں مت دیکھو، ہمارے روزے دیکھا کرو۔ تو فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون اپنی قوم کے ساتھ بن سنور کر نکلا۔ تو اب لوگوں میں 2 پارٹیاں ہو گئی۔ توجہ دیجئے، میں لمبی بات کروں گا بھی نہیں، ویسے بھی 4:15 ہونے جا رہے ہیں، نکاح بھی ہونا ہے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اللہ نکالے ہمیں سے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ بعض محدثین نے اتنی قیمتی بات لکھی ہے، واللہ اتنی قیمتی بات لکھی ہے، اتنی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ یہ علوم کیسے کھولتے ہیں۔ فرمایا یہ جو قارون کے خزانے کو اور اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر دنیا پرست لوگوں نے انہو لذو حظیم عظیم فرمایا تھا، حضور نے اسی توڑ کے لیے علماء کے بارے میں فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ حضور کی توجہ اس کی طرف گئی تھی، وہ تو حظ عظیم، لیکن ہمارے آقا نے ہمارے دیے جانے والے علم کے بارے میں فرمایا حظ وافر۔ تو دنیا پرست لوگوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون،
کتنا اچھا ہو ہمیں بھی ایسی اعلیٰ گاڑی، ایسا اعلیٰ بنگلہ اور ایسی اعلیٰ ترین آسائشیں اور آرائشیں مہیا ہو جائیں۔ اس کے مقابلے میں جو جماعت تھی وہ اللہ کرے کہ ہماری جماعت تھی، وہ اللہ کرے ہماری جماعت تھی۔ کیا ہے؟ پڑھو آگے، وقال الذین اوتوا العلم، اور بیچ میں ایک بات اور کہتا چلو، بڑوں کی تائید ضرور حاصل ہوگی کہ قرآن کریم میں علم کو ہمیشہ صیغہ مجہول سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین، پڑھو، اوتوا العلم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ، پڑھو، اوتوا العلم، اور وقال الذین اوتوا العلم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم دیا جاتا ہے، علم عطائے خداوندی ہے، علم وہبی نعمت ہے۔ اس سے تو اپنے مقام کا پتہ لگاؤ، اس سے تو اپنے مقام کا پتہ لگاؤ کہ ہم خصوصی لوگ ہیں، ہمیں دیا گیا ہے علم اور اس کے لیے ہمارا انتخاب ہوا۔ تو وقال الذین اوتوا العلم، دیکھو قرآن کریم کو ذرا مزے لے کر اور ٹیسٹ لے کر، روحانی ٹیسٹ، خالی زبانی ٹیسٹ نہیں، اسپریچول پاور کے ساتھ پڑھو۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ کیا کہا تھا؟ یا لیت لنا، یہ لیت کا لفظ یاد رکھنا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، وہ لیت کے مقابلے میں جواب دے دیا گیا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ بعض عربی مفسرین نے لکھا کہ ثواب اللہ خیر کہہ کر کہہ دیا گیا کہ اوتوا العلم کا بدلہ دنیا میں کبھی کوئی دے ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ ہی دے گا۔ اور اس پر تو کسی نے اتنی اچھی بات لکھی کہ اللہ کی ذات لامحدود، علم چونکہ صفت خداوندی ہے لہذا وہ بھی لامحدود، لہذا علم کے نتیجے میں ملنے والا ثواب بھی لامحدود، علم کے نتیجے میں ملنے والا ثواب، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ لیکن قرآن بھی جانتا تھا کہ اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے تو پتا مارنا پڑتا ہے، اس لیے آگے فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ اب صبر کی جو اقسام ثلاثہ ہے اس کو یہاں جاری کر دیجئے، تینوں یہاں لگے گی کہ یہ چیز اور یہ کہنے کے لیے پتا چاہیے، تب جا کر آدمی کہہ سکتا ہے کہ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ لہذا دنیا والوں سے اپنی قدر ہم کروانے کا مطالبہ خود کیوں کریں، وہ تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت آئی ہے ابواب العلم میں، جسے ہمارے مدارس میں اللہ تعالیٰ علماء دیوبند کے قبروں پر کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے ابن ماجہ میں مقدمہ ابن ماجہ طے کیا ہے۔ واقعتاً سال کے اخیر میں وہ پڑھایا کیوں جاتا ہے، اس کو اگر فراست اور بصیرت سے سمجھا جائے تو دل سے علماء دیوبند کے لیے دعائیں نکلتی ہیں کہ علم تو لے لیا، اب علم کے آداب کیا ہے، میدان میں نکل کر اس کا پاس و لحاظ کیسے رکھنا ہے، وہ ابن ماجہ نے حدیث شریف کی روشنی میں سمجھایا۔ اس میں اخیر میں ایک روایت آئی ہے مقدمہ ابن ماجہ، سنیے، آپ کے سب کے میرے کام کی ہے، وہ الفاظ کے ساتھ سنا۔ لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لسعدوا به العالم۔ اللہ اکبر، کیا ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اگر اہل علم اس علم کا پاس و لحاظ کریں، صانوا، حفیظو تو ہو چکے ہیں، حفیظو تو آپ پڑھنے کے زمانے میں ہو چکے، اب اس کی صیانت کا کام ہے۔ اور یہ باریک فرق ہے لغوی اعتبار سے، وہ عرب میں رہنے سے زیادہ سمجھ میں آیا، پڑھتے تو تھے ہم لوگ لیکن رہنے سے، وہاں جو سروس اسٹیشن ہوتے ہیں گاڑیوں کے اور جہاں گاڑیوں کی ریپیئرنگ کی جاتی ہے اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے صیانت السیارہ، وہ صیانت کا معنی الگ ہے اور حفاظت کا معنی الگ ہے۔ تو اگر اس کے پرزے کی، علم کے ایک ایک جز کی رعایت کی، اور کبھی اس پر کوئی زنگ لگا تو زنگ کا نقطہ ہٹاؤ تاکہ وہ رنگ رہ جائے،
زنگ پر جب نقطہ لگتا ہے تو وہ زنگ بن جاتا ہے. اگر اہل علم نے علم کی پاس کیا، حفاظت کی، اس کی رعایت کی، اس کے تقاضوں کو پورا کیا اور اہل تک اس علم کو پہنچایا تو کتنا پیارا وعدہ ہے. ادھر متوجہ رہیے، لَسَعَدُوا بِهِ الْعَالَمِ، کہ یہ علماء اس علم کے طفیل میں دنیا کی قیادت کریں گے، دنیا کی قیادت کریں گے. آگے حضور فرما رہے ہیں وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا فَهَانُوا عَلَيْهِ. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لیکن انہوں نے اس علم کو اہل دنیا کے پیچھے لگا دیا، اس لیے وہ اہل دنیا کی نظروں میں گر گئے. تو پہلی بات جو میری چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے مستغنی رکھیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ فاقے تو آئیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اتنے فاقے بھی نہیں آئیں گے جس کے تحمل کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. یہ دعوے کے ساتھ کیا ہے. اب آپ بولو گے کہ مولانا اتنا دعویٰ کر کے کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی دعویٰ ذاتی تو نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو تکبر کہا جائے، نعوذ باللہ. میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شب معراج میں جو دعا کے کلمات کہلوائے گئے اور اس کو کہلوا کر نعم کا ختم لگا دیا گیا، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. اور حضرت تھانوی نے تقسیم کی ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا میں تشریعی تکلیف کی طرف اشارہ ہے، اور ربنا ولا تحملنا میں تکوینی تکلیف کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے اوپر تکوینی اعتبار سے ایسے فیصلے مت کر دینا جس کے سہنے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اور اللہ کے یہاں سے ہمارا نظام بنا ہے، ہم لوگ میڈ ان آسمان ہیں، پروڈکٹ ہماری وہاں ہوئی، لہذا وہ مشین کا بنانے والا جانتا ہے یہ مشین کتنا لوڈ برداشت کر سکتا ہے. ان کے زمانے میں وہ جتنا برداشت کر سکتے تھے ان کو دیا، اور اس زمانے میں جتنا لوڈ برداشت، لہذا اتنے فاقے تو کبھی آنے والے نہیں. ہم مصیبت یہ ہے، ہم نے اپنے حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں سنا تھا، حضرت فرماتے تھے حاجت سے تجاوز کر کے راحت کی دنیا میں قدم رکھو گے تو مرو گے. حاجت سے تجاوز کر کے راحت کی دنیا میں قدم رکھو گے تو مرو گے. اور حضرت آگے پھر فرمانے لگے ضرورت سے نکل کر سہولت کے دائرے میں جاؤ گے تو پھنسو گے. اور آگے حضرت نے اور ایک جملہ فرمایا کتنا پیارا، ہمارے دل کو مضبوط کرنے والا ہم سب کے. فرمایا اللہ نے حاجتوں اور ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ تو لیا ہے، سہولتوں اور راحتوں کی تکمیل کا ذمہ نہیں لیا. اور راحت کا تو کوئی اینڈ ہے نہیں. سائیکل ایک راحت ہے پیدل چلنے کے مقابلے میں، لیکن اس سے اوپر کی بھی ایک راحت ہے موٹر سائیکل. ختم ہو گئی راحت؟ جواب دو، ارے بولو نہیں. اس کے آگے اور ایک ہے، اس لیے موٹر سائیکل میں بھی دیر آر سو مینی کائنڈس آف موٹر سائیکل، بہت سی قسمیں ہیں. پھر اس کے آگے چلو تو کہا ذرا الٹرو لیں گے، الٹو لیں گے، سوئفٹ لیں گے. اس کے آگے چلو تو یہ تو بڑھتے بڑھتے ہیلی کاپٹر تک جائے گی راحت تو. اور پھر بھی سکون نہیں ملے گا کہ امریکہ نے جو دعویٰ کیا ہے کونکورڈ فلائٹ کا وہ بھی ہمارے پاس آ جائے. اور قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور فعل مضارع جب مقام امتنان یا مدح کے موقع پر آئے تو وہاں تجدد والا معنی مراد ہوتا ہے، استمرار تجددی. لہذا ترجمہ ہوگا اللہ پیدا کرتے چلے جائیں گے سواری کی دنیا میں بھی. اس لیے کہ وہ سواری کے باب میں فرمایا جا رہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلقوا ما لا تعلمون. ایک صاحب نے ایک اللہ والے سے پوچھا تھا کہ یہ ہوائی جہاز کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ وہ اللہ والوں کی نظر تھی قرآن پر، جی ہاں ہے، ہوائی جہاز کا تذکرہ قرآن میں ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی آگے کا ہے. سائنس کی نظر نہ پہنچی ہو وہ بات الگ ہے. کہاں ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہوئے خلقو، اور وہ پیدا کرتا رہے گا، پیدا کرتا چلا جائے گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. مالا تعلم.
تو راحت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. 2 کمرے کا مکان ہوگا تو راحت بولے گی 3 کمرے کا ہو، 10 کمرے کا ہو. لیکن حاجت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور رزق کی تفسیر امام رازی نے پہلی جلد میں ہی یہ کی ہے کہ جس پر انسانی زندگی کا مدار ہو، اور مدار ضرورت پر ہوتا ہے، سہولت پر مدار نہیں ہوتا. لہذا ضرورتوں کے دائرے میں اپنے آپ کو رکھے میرے پیارے فضلاء کرام. سہولتوں میں قدم رکھو گے تو پھر علم کی ناقدری کرو گے. اور دیکھو، یاد رکھو، ذرا تیور بدل کر بات کر رہا ہوں، لیکن کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے تیور بدلنے بھی پڑتے ہیں. پرسوں ہی بخاری شریف میں وہ ترجمۃ الباب پڑھا کر آیا کہ باب الغضب فی العزت والعلم، کہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو نصیحت کرنے میں تھوڑا سا تیور بدلنا پڑتا ہے. یاد رکھو، اگر علم کی ناقدری کی تو علم صفت خداوندی ہے، اور میرے اور آپ کے مولا، میرے اور آپ کے رب کی ذات بڑی غیور ہے تو اس کی صفت بھی بڑی غیور ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو ہم کسی کام کے نہ رہیں. اس لیے اس کی قدر کرو. نمبر 1 پر اپنا مقام پہچان لو کہ اللہ نے ہمیں اس ادارے سے جوڑا تھا اور ہماری کشتی اخیر تک پہنچی اور ہم کنارے تک ظاہری اعتبار سے ہی صحیح دستار فضیلت تک پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کا سلسلہ جاری رکھا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. دوسری جس چیز کا ہمارے یہاں فقدان ہے، مولانا کتنے 4:30 بجے تک چلانا ہے؟ کتنے بجے؟ 4:30 بجے تک چلانا ہے جی. دوسرا جس چیز کا فقدان ہے وہ یہ کہ ہم مطالعے کے بالکل عادی ہیں. حالانکہ ہمارے پاس اچھا خاصا وقت ہے، ہمیں کثرت سے مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، خوب کتابیں پڑھیں. ہمارے جمعہ کے خطابات یہ تقلیدی نہ ہو. تقلیدی کا مطلب یہ ہے کسی تقریر کی کتاب کا خطبہ پڑھ لیا اور اسی میں سے خطبہ دے رہے نہیں. میں ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، خاص طور پر اس پروگرام کے حوالے سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ وغیرہ اس مسئلے میں ضرور غور کریں گے. حیدرآباد میں ایک فاؤنڈیشن چلتا ہے، ممبر و محراب فاؤنڈیشن. وہ لوگ وہاں کے اعتبار سے ہر بدھ کے دن شام کو ایک اردو میں تقریر نشر کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر ہر بدھ کو، تاکہ خطبہ اور ائمہ کے لیے کام آ جائے. کتنا اچھا ہو کہ کشمیر میں بھی ایسا کوئی نظام بنے کہ جس کی بنیاد پر اخلاقیات، معاملات، معاشرت، اس کے سلسلے میں ہر جمعہ کو نہ صحیح تو کم از کم مہینے میں 1 جمعہ کا خطبہ ایسا کشمیری زبان میں ریلے ہو جائے کہ جو ہمارے فضلاء کے لیے کام کرے. اس سلسلے میں آپ سب مل کر سوچیں اور اہل اللہ سے ربط رکھنا، دعاؤں میں اپنے وقت کو فارغ کرنا، یہ سب وہ پونجی ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. وقت کی نزاکت کے پیش نظر انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس منعقد مجلس کو بے انتہا کامیاب فرمائے، ثمر آور فرمائے، اور آپ سب کو یہ آخری لفظ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کا مصداق بنائے کہ آج سب الاخلاء جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ابنائے قدیم، اللہ تعالیٰ ان کو المتقین میں شامل فرمائے تاکہ قیامت تک مشن کو لے کر ہم چلتے رہیں. اجمیر شریف کی درگاہ میں ایک مرتبہ میرا بیان تھا، مولانا بشیر صاحب درگاہ کے مجاوروں نے بلایا تھا، تو اب میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آخری جملہ سن لیجئے کہ دیکھو خواجہ صاحب ہندوستان میں جشن لے کر نہیں آئے تھے، مشن لے کر آئے تھے. تو دارالعلوم سپور آپ کو ایک مشن دینا چاہتا ہے. میں نے یہاں برابر نظر ڈالی، یہاں جشن نام کی کوئی چیز دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے الحمدللہ. اور یہی ہمارے اکابرین کا وطیرہ ہے. یہاں کے رجال کو بھی میں نے پڑھا اپنے اعتبار سے الحمدللہ، وہ سادگی کا پیکر نظر آئے. مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت کسی زمانے میں دارالعلوم کی مسند پر بیٹھ کر فرمائی تھی، وہ عالم کامیاب ہوگا جس میں 3 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 علم میں پختگی، لباس میں سادگی اور اخلاق میں بلندی. علم میں پختگی، لباس میں سادگی اور اخلاق میں بلندی.
لہذا دارالعلوم سپور کا مشن لے کر چلتے رہو گے تو اس کے مرحومین کے لیے بھی، اس کے زندوں کے لیے بھی، اور بعد والے لوگوں کے لیے بھی کام چلتا رہے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔